गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। यासिर, आप बताइए आप कैसे? बिल्कुल, हमारा हम ठीक ठाक हैं और शुक्र है कि जिस तरह का मौसम है उस वक्त उससे थोड़ी सी जो है तब्दीली महसूस हो रही बेहतरी है। आ रही है मौसम में। और सुबह के वक्त क्या ही अच्छी बात हो, दिन का आगाज़ हो और पहली खबर आपको इतनी अच्छी मिले, इतनी अच्छी मिले कि पूरे साल के लिए काफ़ी होती है। वैसे तो इतनी बड़ी खबरें जो है वो अमूमन कम ही पाकिस्तानियों को मिलती हैं, मगर ये कि आपको आज के दिन का आगाज़ जो है बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इतनी बड़ी खबर है कि लेकिन इसके लिए ना बताने से पहले आवाम को तैयार होना तैयार पड़ेगा, ज़हनी तौर पे तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि खबर ऐसी है कि पेट्रोल में 75 पैसे कमी कर दी गई है। और ये फाइनली हुकूमत ने आवाम को जो है ना वो इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि 75 पैसे कोई एक दो पैसे की बात नहीं हो रही है, पूरे 75 पैसे की बात हो रही है। बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट। और अब लोग कितनी सेविंग इससे कर पाएंगे, कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितनी खुशी की बात है। और लोग तो शुक्राने के नफिल अदा करेंगे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। और इससे पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि वो सारे अब हल हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारा रिलीफ इतना बड़ा दिया गया है। जैसे हम देखते हैं जलसों में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन ये जब इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं और हमारा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना बड़ा रिलीफ एक रात में दे सकते हैं। आई मीन 75 पैसे किसी भी हुकूमत के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान में ये करके इन्होंने दिखाया अनरियल। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा कि क्या पाकिस्तान क्या अमेरिका में या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, इतना बड़ा रिलीफ एक अपनी आवाम को जो है नहीं दिया जाता। हम पढ़ा करते थे मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के ज़माने में लीबिया के अंदर क्या कुछ होता रहा, लोगों को कैसे कैसे जो है उनको फैसिलिटेट करते थे। बहरहाल वो तो एक डिक्टेटर था, लेकिन ये कि ये जो काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है ये उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं बड़ा इससे वो है। तो जनाब ये मुबारकबाद कि आप मुझसे शायद कल हमने बहुत क्रिटिसाइज कर दिया था, तो अब शायद मुझे लगता है ये हमें अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। अब ले लेने चाहिए, क्योंकि इतने बड़े रिलीफ के बाद बनता नहीं है क्रिटिसिज्म। अच्छा, पैसे इतने ये नहीं बढ़ाते, आप यकीन कीजिए कि पैसे सिर्फ ये 20 या 25 रुपए बढ़ाते हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाते ये। लेकिन ये देखें कि रिलीफ आपको कितना देते हैं, बड़ा रिलीफ देते हैं ये। पूरे 75 पैसे जो है कभी 1 रुपए तक भी गए, लेकिन हाँ 1 रुपए तक गए हैं और अब 75 पैसे भी कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा रिलीफ आपको दिया है। बहरहाल जी मौसम की थोड़ी सी हमारा बात कर लेते हैं। कराची में जो है अब मॉनसून हम देख रहे हैं कि एंट्री मारने लगा है। और क्या कराची तैयार है ये बताएं मुझे। ना कराची तैयार है, ना कराची के लोग तैयार हैं, और मुमकिन नहीं है कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मजीद कुछ कहा जाए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारा है कि ये सियासी नारे जब लग रहे होते हैं ना, खासतौर पे ये जो हुकूमतें लगाती हैं खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से, और आजकल तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसके ऊपर भी जो है ना वो बहस चल रही है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। जी, दूसरी तरफ वाली जो पार्टी है हुक्मरान जमात, उसकी बात तो ठीक है कि आपको परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी बिलावल साहब, और वो शायद आपके पास दिखाने के लिए नहीं है। वरना अगर आपके पास परफॉर्मेंस होती तो शायद ये जो बातें आपने की हैं, जो तकरीर की है आपने रियासत को जो बार बार आप पुकारते रहे, शायद उसकी नौबत नहीं आती। बिल्कुल। तो काम क्योंकि है ही नहीं पल्ले कुछ, और फिर सोशल मीडिया आपको पता है बड़ी जालिम चीज़ जो है वो है, बना हुआ है इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर, कि ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी कब्ज़े की हुकूमत और फलाना की हुकूमत। तो एक साहब ने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि ये जो मेयर आपने बिठाए हैं ज़रा इनका कैसे सिलेक्शन हुआ था, ये भी ज़रा बता दीजिए। तो बहरहाल कहने के लिए आपके पास शायद कुछ भी नहीं है। तो इसी किस्म की ये जो जज्बाती तकरीरें हैं ना कहने के लिए कुछ है, ना डिलीवर करने के लिए कुछ है। और अब कराची में जिस तरह हम देख रहे हैं कि बारिश की एंट्री हो चुकी है और कराची बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2 अगस्त बारिश कराची में देखी जा रही है गरज चमक के साथ। जी, हमने अभी देखा गुज़िश्ता दिन कुछ मिनट की बारिश हुई है, 15 से 20 मिनट, और उसमें ही कराची का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। और अब ये जो है पेशन गोई की गई है कि बारिश ज़्यादा हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। तो अब व्हाट डू यू थिंक कि क्या हाल होने वाला है हम कराची? बिल्कुल, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, और ये तो तरक्याती कामों के नाम पे जो कुछ शहर कराची में हो रहा है, कराची में जो लोग नहीं रहते उनको थोड़ा सा बता दें, उनको शायद ये सारा इल्म ना हो। वैसे तो आप खबरों में सुबह से लेकर शाम तक देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे क्या कुछ हो रहा है शहर कराची में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ना, ये रियलिटी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं हमारा बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। जब आप कराची आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा जब आप एयरपोर्ट से ही निकलेंगे ना, तो आपको कुछ ही गुजरने के बाद रास्ता ना आपको मालूम हो जाएगा कि क्या बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, उस प्रेमिसेस से बाहर निकलते ही आपको लगेगा कि आप जो है वो दोबारा से 18वीं सदी के अंदर आ गए हैं।
جہاں پر آپ کو عجیب عجیب سی شہر کے اندر تصویریں نظر آئیں گی، ٹوٹی پھوٹی آپ کو سڑکیں نظر آئیں گی. اس کے علاوہ مین چوراہوں کے اوپر آپ کو گرین بیلٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کی ملیں گی جو شاید آپ اور نے گرینری نہ بھی دیکھی. کس حد تک کم ہو رہی ہے. کل بھی اس بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے ٹریز کی کٹائی ہوئی ہے، ٹریز کو ختم کیا گیا، گرین بیلٹ کے حوالے سے بتایا. تو کیوں اس طرح کراچی ہر دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے مسئلے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اب کراچی میں جس طرح بارش کا بتایا جا رہا ہے، تو کراچی میں ہوا دار اور گرم موسم کے ساتھ دھندلی دھوپ اگر طویل وقت تک باہر رہیں تو احتیاط برتنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. فی الحال تو گرمی محسوس کی جا رہی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد یعنی کہ 31 جولائی، 1 اگست اور 2 اگست کی یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہاں بارش ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، ہمارا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمیں میسیجز بھیج رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اور الرٹس بھیجے جا رہے ہیں. ایک ہنگامی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ نافذ ہو گئی ہے، حکومت کی جانب سے نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ لوگ جو ہے احتیاط کریں، یہ کریں. یہ محض ہو کس کے لیے رہا ہے؟ ہارڈلی 100 ملی میٹر بارش کے لیے. مطلب دنیا میں جا کر اگر آپ کہیں بتائیں گے کہ 100 ملی میٹر بارش کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، نالے کیسے کلیئر کروائے جائیں گے، تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صرف 100 ملی میٹر بارش کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں یا بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں صبح کے وقت بارش شروع ہوتی ہے اور رات گئے بارش سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی. یہاں پر 70 ملی میٹر بارش کے اوپر ایک دن قبل جو ہوئی ہے، اس سے بھی کم ہوئی ہے. میں 70 زیادہ بتا رہا ہوں، اندازاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر سب سے زیادہ ہوئی ہے کہیں تو 70 ہی ہوئی ہوگی ملی میٹر، اس سے بھی کم ہوئی ہے. اور اس کے بعد شہر کی یہ صورتحال ہے کہ آج بھی آپ جا کے شہر کے اندر دیکھ لیں کہ عام جو شاہراہیں تھیں کبھی کسی زمانے میں، ان کا اس وقت کیا حال ہے. یہ ہے ریالٹی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں نا، شہر کراچی کے جو مناظر دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. آپ جب کراچی آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یونیورسٹی روڈ کا ایک چکر لگانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ضرور، ویسے تو ہم آپ کو یہاں پہ اپنے پروگرام سے اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ یہاں پر اوپر لکھ بھی دیں گے. ہم نے بتائی بھی ہے اچھی بات، بہت اچھی بات بتائی ہے کہ 75 پیسے کہ بچے ہرگز نہ دیکھیں، یہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کراچی ہرگز نہ آئیں. اگر آپ کراچی سے باہر کہیں رہتے ہیں تو یہ بھی ہم ایڈوائزری یہاں سے بتا دیں کہ آپ اپنے اس کے اوپر آئیں گے، ذمہ داری کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں بلایا اور آپ آ گئے. کل کچھ ہو جاتا ہے، آپ کسی گٹر میں گر جاتے ہیں، کسی نالے میں گر جائیں گے. اب اگر آپ سمندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اور جا سکتے ہیں. ہماری طرف سے آپ بالکل مت آئیں، وہاں سے بیٹھ کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ لیں. ویڈیو کال پہ دیکھ لیں جی، کراچی کا سمندر آپ کو دکھ جائے گا، اور پرانی ویڈیو سرچ کر لیں. اور آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بین الاقوامی خبروں کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور بتائیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر عراق میں ایران حمایت یافتہ گروپوں پر حملے کی تصدیق کی ہے. اور سینٹ کام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی اور سعودی افواج نے مشترکہ حملوں میں عراق میں ایران نواز گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. سینٹ کام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان پر ایران نواز گروہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر امریکی افواج اور سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا، ہمارا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پراکسیز ہیں نا، ان کو انگیج کیا جائے گا، اور یہ اسرائیلی پلاننگ کے اندر شامل ہے. امریکنز اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کے بیک ہینڈ پہ جو سورس کوڈ ہے اس کا، وہ جنریٹ کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو میک شور کر رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پراکسیز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے. اچھا، آپ دیکھیں بالکل لائک وائز اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بھارت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کافی عرصے سے یہی کر رہا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی پراکسیز ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کو جو ہے وہ فنڈ دے کر، ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جو اس میں اس کا ساتھ دے رہی ہیں. افغانستان اس کے اندر جو ہے وہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی پراکسیز کو انگیج کیا جائے تاکہ یہاں پر ایجیٹیشن رہے، اور جب تک ایجیٹیشن رہے گی تب تک یہ محاذ جو ہے وہ گرم رہے گا. وگرنہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اسرائیلیز کبھی خود بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کیسے بندے کو جو ہے وہ سپورٹ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج وہ کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کبھی وہ نتن یاہو کو ہی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور ایک جانب ان کو سپورٹ دکھاتے ہیں بے حد. اور اچھا، یہ سارے ہمارا یہ سارے گیمکس ہیں، یہ سارے جو ہیں اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پتہ نہیں کس دنیا میں وہ رہتے ہیں. جو اس کی روٹ کاز ہے نا، جس کے بارے میں آپ نے کل بات کی یہ تھی، سارے جو لوگ ہیں اس قسم کی، جو جتنی بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نفسیات کے اندر، ان کو نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا جو ہے وہ پیشنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں جب بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ سارے پاپولیرٹی اسٹنٹ کرتے ہیں. یہ لوگوں میں پاپولر ہونا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. صبح اٹھ کے یہ دیکھتے ہیں، اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمیں لائکس آئی ہیں، کتنی ہمیں ویوز آئے ہیں،
ہمیں کتنے لوگ پریز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا اور پارٹ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ شیئر کر رہے ہیں آج کل پکچرز بنا کے اے آئی سے کہ وہ دنیا کو بچا رہے ہیں، وہ ایران کو تباہ کر رہے ہیں، وہ ایٹم بم جو ہے ایران پر ڈال رہے ہیں، اور اس طرح کی وہ اے آئی پکچرز نا بہت زیادہ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں اور ٹویٹر پہ لگا رہے ہیں، تاکہ اسے کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو سب بچانا چاہتے ہیں، جبکہ لگ تو نہیں رہا بظاہر کہ وہ عام پسند ہیں ان کی سٹیٹمنٹس۔ نہیں، وہ ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا، ہی از بیکم اے لافنگ اسٹاک پوری دنیا میں جو ہے اس وقت یو ایس پریزیڈنٹ کا جو جس طرح سے ان کی اسٹیٹمنٹ کو ابھی جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کو نہ کوئی سیریس لیتا ہے نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے، تو یہ بھی دن امریکہ نے دیکھنے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے الیکشنز میں جو ان کو پرابلم یہ فیس کر رہے کرنی پڑے گی، ہیں، تو وہ تو پرابلم ان کو ڈیفینیٹلی فیس کرنا پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن اس وقت ایمرج ہوئی ہے، ہاؤس کے اندر ہی اپنے بہت سارے لوگوں کی جو سپورٹ ہے وہ کھو چکے ہیں، اور جو بھی اگینسٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بل لے کر آئے تھے جس میں جنگ رکوانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، 49 ووٹس جو ہیں اس کی فیور میں تھے اور 47 اس کے اگینسٹ میں تھے، اور جو بہت تیزی سے نمبرز جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اینڈ اگین جیسے کل بھی ہم نے ایک بات کہی تھی یہاں پر آپ سے، کہ آنے والے وقت میں جب یہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد جب پوزیشن اپنی کھو دیں گے، یہ کنسولیڈیٹ نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کے جو کلوز فرینڈ ہیں جیفری ایپسٹین، جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے، ایپسٹین فائلز کا ایک بڑا مشہور اسکینڈل ہے، دوبارہ سرفیس ہونے کے لیے وہ بالکل تیار ہے۔ تو یہ سب سے بڑی پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے اس وقت ہے، اس لیے اس سویپنگ اسٹیٹمنٹ کا سہارا لینا پڑا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔